بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں زندہ شخص کو عذاب قبر۔ چند سال قبل ایک جماعت مانسہرہ سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں گئی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکے، اور مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا، نماز کے بعد آپ کو عذاب کا قبر کا واقعہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس بیٹھ گیا، اپنا تعارف کروایا کہ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1965 کی پاک ہندو جنگ میں ایک قبرستان میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ کیمپ بنایا گیا تھا اور کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبر میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس فوجی جوان نے بتایا کہ میں نے بندوق کے بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھوں یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا، آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ منہ اس ڈھانچے پر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکسر جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چیخنے کی آواز آتی ہے۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے۔ چنانچہ رائفل سے جب میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ میں اسے مارنا بھول کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا کہ وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگا آ رہا تھا۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کر رک گیا اور قدرے توقف کے بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں، وہ جلد سرخ ہو چکی تھی، آبلے جلے ہوئے تھے، پانی والے پھوڑے بھی پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا اور ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا ہے۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے علاج کے لیے امریکہ بھجوایا گیا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوائی لگائی اور گوشت جاتا رہا، اس وقت دونوں کی ٹانگوں صرف ہڈیاں بچ گئی تھیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت مردے کی سی بو آتی رہتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جس پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔